بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کون کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی دشمن تو تب ہو جب کوئی اپنے آپ کو اس کا مقابل سمجھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دو لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو اپنا دشمن کہا۔ ان دو لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے خود دشمنی کی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں پر کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور ان دو لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے دشمن کو بیان کریں گے جس کا نام اسلامی تاریخ میں ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور قریش کا بڑا سرآور آدمی تھا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا اور اسے قریش فخر سے ابو الحکم کہتے تھے۔ اسی ابو جہل کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ابو جہل کی قبر کے بارے میں ایک ایسی خبر سننے کو آئی ہے جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ابو جہل عمرو بن ہشام قریش کا وہ آدمی تھا جس کی عقل اور حکمت کی وجہ سے لوگ اسے حکمت کا باپ کہتے تھے، اور اس کی دور اندیشہ اور عقل پہ نہایت یقین رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے ابو الحکم یعنی حکمت کے باپ کا لقب دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی کی وجہ سے ابو جہل کا خطاب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل جانتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص صرف اور صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا۔ ابو جہل نے کئی موقعوں پہ اپنے دوستوں، جن میں عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ شامل ہے، ان کے سامنے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں اور وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ بت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور میں اسے قبول کر کے اس کی غلامی کروں۔ پیارے دوستو، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو جہل کا حسد اور انا کس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ ایک سچے دین اور سچے رسول کو پہچاننے اور ماننے کے باوجود ان کی دشمنی پر اتر آیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بھلے ہی ان کا قبیلہ ایک تھا، لیکن اس قبیلے کے اندر خاندان الگ تھا، اور ابو جہل کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے خاندان کے آدمی کو نبی تسلیم کر لے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبیلہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل موجود تھے جو الگ الگ خاندانوں کی بنیاد پر بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنی مناف کا خاندان تھا، جبکہ ابو جہل بنی مخزوم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سب لوگ ایک ہی باپ کے اولاد تھے۔ خود ابو جہل کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں مرہ بن کعب سے جا ملتا ہے۔ اس کے باوجود ابو جہل نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو جہل ہی وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے موقع پر نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے قریش اس قدر گھناؤنے جرم پہ اکٹھا ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔
ابو جہل اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ابو جہل نے اسلام دشمنی میں باقاعدہ ایک گروپ بنا رکھا تھا جس میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو طرح طرح کے اذیتیں دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ وہاں طرح طرح کی ایسی اذیتوں پر غور کیا جاتا تھا جن سے اسلام قبول کرنے والے اسلام کو چھوڑ دے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو ابو جہل کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے صاف صاف کہا کہ یہ مسلمان جو ہمارے ہاتھ سے بچ کر مدینہ پہنچ گئے ہیں اور مدینہ کے انصار لوگوں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے، یہ مسلمان ایک دن طاقت حاصل کر کے ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان مسلمانوں پر لشکر کشی کی جائے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ لیکن ابو جہل اس پروپیگنڈے کے باوجود اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا کہ مکہ کے لوگ اس کے کہنے پر مسلمانوں پر لشکر کشی کر دے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں تقریباً ہر بڑے خاندان کے لوگ بھی شامل ہو چکے تھے اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملہ کرنا قریش کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ تبھی غزوہ بدر کا موقع آیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے اور اس کا سامان چھیننے کا حکم دیا تو ابو جہل کو یہ موقع مل گیا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ خود ابو جہل ہی تھا، اور جب اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اس کی راہ میں اسے روکنے اور قیدی بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں تو اس نے اپنے اس قافلے کو ایک نہایت ہی آسان لیکن بہت خطرناک راستے سے تیزی سے چلاتے ہوئے مکہ پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے آگے آگے ایک شخص کو بھی دوڑا دیا جو مکہ والوں کو جا کر بس اتنی اطلاع دے دے کہ مسلمان تمہارا مال لوٹنے والے ہیں۔ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے تقریباً ہر گھر کی سرمایہ کاری موجود تھی، اس لیے جو کام ابو جہل 1.5 سال کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا وہ اپنے مال کی ہوس میں کر دیا، اور یوں غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو جہل کو غزوہ بدر میں 2 کم سن صحابی جن کی عمر 15 یا 16 سال تھی اور وہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، انہوں نے قتل کیا۔ ان دونوں صحابیوں کا نام محاذ بن عفری رضی اللہ عنہ اور محوذ بن عفر رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو جہل کو میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا، البتہ یہ پتہ تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی مدد سے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی جہاں پر ابو جہل کا جسم موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کے جسم کو وہیں پر موجود ایک پرانے اور خشک کنویں میں پھینک دیا گیا جہاں پہ لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، اور اس کنویں کو پتھروں سے بھر کر ڈھک دیا گیا۔ وہی کنواں آج بھی ابو جہل کی قبر ہے۔ پیارے دوستو، ایک بلاگر نے جب ابو جہل کی قبر پر جا کر ویڈیو بنانا شروع کی تو اس نے اندازہ لگایا کہ اس میں سے بہت ہی گندی اور مکروہ بدبو آ رہی ہے، حالانکہ اب تو وہاں لوگ کوڑا کرکٹ بھی نہیں پھینکتے۔ مسلمان جو آج بھی ابو جہل کی قبر دیکھنے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں اور اس کی قبر کو ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندھی دشمنی میں دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی اپنا مقدر کر لی۔ وہ شخص جسے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے اور حکمت کا باپ سمجھتے تھے، وہ ابو جہل بن گیا اور جہالت کا سردار اور جہالت کا باپ کہلایا۔ ابو جہل کو قتل ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے ہیں، اس کے باوجود آج بھی وہ جس جگہ پر دفن کیا گیا ہے وہاں سے اس قدر گندی اور مکروہ بدبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبو کے ذریعے اسے دنیا بھر میں ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ شہداء کی قبروں سے خوشبو آتی ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی قبر سے بدبو آتی ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دشمن دفن ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔